علمدار حسین، سفر عشق حسین، سفر عشق حسین، سفر عشق حسین۔ میں پہل شہر نجف میں جو ہی پہنچا، آنکھوں کو میری آیا نظر روضہ علی کا، حاصل جو زیارت کا شرف ہو گیا مجھ کو، دہلیز پہ حیدر کی کیا شکر کا سجدہ، سر جو سجدے سے اٹھا آئی کانوں میں صدا، دل ہتھیلی پہ لیے جاؤں اب کربلا، شکریہ مولا حسین، دل برو دلدار حسین، میرے سردار حسین، عاشق و غمخوار یہ دل تیرا بیمار حسین، دل برو دلدار حسین، میرے سردار حسین، عاشق و غمخوار یہ دل تیرا بیمار حسین۔ بکلمات فأتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال احد الظالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ممتاز مذہبی اسکالر جناب سید شہریار داؤد صاحب، اساتذہ کرام اور طلبہ و طالبات، میں نہایت ممنون و مشکور ہوں امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اردو یونیورسٹی یونٹ کہ جنہوں نے مجھے آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں ذکر امام عالی مقام بیان کرنے کا موقع فراہم کیا۔ یقیناً اس طرح کی جامعات میں یوم حسین کا انعقاد ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ وہ تعلیم کی جس میں حسین نہ ہو، بحیثیت مسلمان کے ایک طالب علم ہے لیکن وہ حسین کو نہیں جانتا، تو اس کا پھر دین سے کیا تعلق ہے؟ حسین دین ہے۔ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ فرمایا کہ حسین دین ہے، اور اگر کہیں حسین نہ ہو سب کچھ ہو، نماز روزہ حج زکات ہو، لیکن حسین نہ ہو تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، دین نہیں ہو سکتا ہے۔ دین چونکہ خود حسین دین ہے، اس لیے کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام نے دنیا کے سامنے دکھا دیا کہ تم کسی کی اذان سے متاثر نہ ہونا، کسی کی نماز سے متاثر ہو کر، کسی کی قرآت قرآن مجید کی تلاوت سے متاثر ہو کر ان کی طرف راغب نہ ہونا، دیکھنا اگر ان کے ساتھ حسین ہے تو پھر وہ قرآن بھی کام آئے گا، وہ نماز بھی کام آئے گی، وہ روزہ بھی کام آئے گا۔ حسین کے بغیر نہ روزہ روزہ ہے، نہ نماز نماز ہے۔ اس لیے کہ کربلا کی زمین پر اذان بھی ہو رہی تھی، نماز بھی ہو رہی تھی، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی تھی، اور حسین کو قتل کرنے کی تیاری بھی ہو رہی تھی۔ لہذا دین کو پہچاننا ہے تو دین وہاں ہوگا جہاں حسین ہوگا۔ حسین مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، لوگ جوگ در جوگ مکہ آ رہے ہیں، حسین مکے کو بچانے جا رہے ہیں۔ مکے کا طواف کرنا اور ہے، مکے کو خانے کعبے کو بچانا اور اس کی حفاظت کرنا اور ہے۔ مکہ بچے گا تو پھر طواف ہوگا۔ حسین نکلے ہیں مکے کی حفاظت کے لیے۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کی جس آیے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے اپنے محبوب اس برگزیدہ نبی اولو العزم نبی ابراہیم علیہ السلام کو مبتلا کیا ہے آزمائش میں. فَأَتَمَّهُنَّ، بس وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے. تو انعام کے طور پر خود اللہ کے اس حبیب نے، اس برگزیدہ نبی نے خدا کی بارگاہ میں جب یہ امتحان میں کامیابی حاصل کی تو اللہ نے انعام کے طور پہ فرمایا انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، خلیل خدا بھی ہے، لیکن اللہ رب العزت آج امتحان میں کامیابی کے بعد فرما رہا ہے انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم اب میں تجھے لوگوں کا امام مقرر کرنے والا ہوں، امام بنا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی قال ومن ذریتی، پروردگارا کا میری ذریت میں بھی امامت عطا فرمائے گا. خدا کی طرف سے جواب آیا قال لا ینال عہد الظالمین، یہ امامت کا عہدہ ملے گا لیکن ظالمین کو نہیں مل سکتا. امام ظالم نہیں ہو سکتا، لہذا امامت کا عہدہ فقط انہیں ملے گا جو ظالم نہیں ہوں گے. عزیزان محترم، آزمائش کی ابتلا ہے اور آزمائش کی ابتلا کی انتہا کربلا ہے. سید الشہداء امام علی مقام کو، ان کی آزمائش کو، ان کے امتحان کو پہچاننا ہے تو اس آیے مجیدہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان آزمائشوں کا ذکر قرآن مجید میں ہوا. برگزیدہ نبی ہے، اللہ انہی کا امتحان لیتا ہے، انہی کو امتحان کا اہل قرار دیتا ہے جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. اللہ انہی کا امتحان لیتا ہے. ابراہیم خلیل خدا ہے، اللہ کے دوست ہے. اللہ نے امتحان کا آغاز کیا ہے. پہلا امتحان آگ نمرود ہے جس میں ابراہیم کو ڈالا جا رہا ہے. اتنی شدت تپش ہے کہ دور دور سے گزر ممکن نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈالا جاتا ہے اور قریب ہے کہ آگ کی جانب پھینکا جائے. جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں اے اللہ کے حبیب، اے ابراہیم بتائیے کیا مدد کر سکتا ہو ایک ایسے عالم میں جہاں انسان ابھی آگ میں ڈالا جا رہا ہے، تو وہ کیا مدد طلب کر سکتا ہے کہ مجھے آگ سے بچاؤ. جبرائیل نے جب عرض کیا کہ بتائے میں کیا مدد کر سکتا ہوں، تو جبرائیل کو جواب کیا دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ خدا کہ جس کے لیے جو کچھ میں کر رہا ہوں اور اسی کی وجہ سے اب مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. اگر اسے یہ پسند ہے کہ میں آگ میں جل کر راکھ ہو جاؤں تو ابراہیم آگ میں جلنے کے لیے تیار ہے. اور اگر اللہ دیکھ رہا ہے وہ مجھے بچانا چاہے گا تو وہ خود بچانے گا. مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. بس قریب تھا. علامہ اقبال نے بہت خوب کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا ہے لب بامدی. آج عشق اور عقل کا مقابلہ ہے. عقل نے کہا ابراہیم جل جاؤ گے، بچنے کا اہتمام کرو. عشق نے کہا ابراہیم کود جاؤ. عشق پروردگار یہ تھا کہ ابراہیم کود جائے اور آگ میں پھینکا گیا. اب اللہ نے امتحان لینے کے بعد کامیاب ہوئے. ابراہیم آگ کی جانب جا رہے تھے، خدا یہ بزرگ برتر کی آواز آئی یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کو سلامتی بخش. امتحان میں کامیاب ہوئے، 100% نمبر لیا آپ نے. دوسرا امتحان 90 ایئرس کے آپ ہو گئے ہیں، 90 سال کے ہیں، ابھی تک اللہ نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا. تمنا ہے اولاد کی، 90 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا.
جو 90 سال اولاد کی تمنا رکھے اور اللہ اسماعیل جیسا برگزیدہ بیٹا عطا فرمائے. پھر اللہ نے کہا اسماعیل تجھے میں نے عطا تو فرمایا ہے لیکن ابراہیم لے جاؤ اس بچے کو اور اس کی ماں ہاجرہ کو لے کے جاؤ اور اس صحرا میں چھوڑ کے واپس آنا. مکہ جہاں موجود ہے وہ صحرا تھا, وہ کوئی آبادی نہیں تھی, کوئی پانی نہیں تھا, کوئی انسان وہاں نہیں رہتا تھا. اس وقت تک صحرا میں لے جا کے چھوڑ کے آ گئے, یہاں تک کہ سوال بھی نہیں کیا پروردگارا یہ بچہ 90 سال کے بعد تو نے عطا فرمایا, یہ میری زوجہ اس صحرا میں چھوڑ کے جاؤں گا, ان کے کھانے پینے کا کیا ہوگا, یہ تو مر جائیں گے. سوال نہیں کیا, چھوڑ کے واپس فلسطین آ گئے. یہ بہت بڑا امتحان تھا, کامیاب ہو گئے. اور تیسرا اور آخری امتحان کیا تھا کہ اللہ کے یہ حبیب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور خواب میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. خواب سے بیدار ہوئے اور اپنے بیٹے سے خواب کا تذکرہ کیا. دیکھیں آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی ہم جیسا ہوتا ہے تو پھر اگر خواب میں دیکھیں گے تو خواب کو اسی طرح پورا کریں گے. نہ نبی ہم جیسا ہے نہ نبی کا خواب ہم جیسا ہوتا ہے. وہ نبی ہے, خواب دیکھا ہے, کہا انی اذبحک, اے بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا تھا خواب میں. بیٹے نے کیا کہا, بیٹے نے کہا افعل ما تؤمر, اے بابا جو حکم پروردگار ہے اسے عمل کر لے. یعنی بیٹا بھی جانتا ہے یہ خواب عام خواب نہیں ہے, یہ بلکہ وحی الہی ہے, یہ حکم خدا ہے, بابا ادا کر دیں. تو یہ کہتا ہے نا کہ نبی ہم جیسا. اگر کوئی باپ خواب دیکھے بیٹے کے بارے میں اور باپ بیٹے سے, اگر آج کوئی باپ بیٹے سے کہے کہ بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں خدا کی بارگاہ میں, تو بیٹا کیا جواب دے گا, بابا تم نے رات کو کھانے میں کیا کھایا تھا. اگر یہی بات ماں تک پہنچ جائے تو ماں یا تو کہے گی باپ تیرا پاگل ہو گیا ہے, یا تو کہے گی کہ شاید ہی ہم سب کو مار کے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. لیکن وہ نبی ہے, نبی ہم جیسا نہیں ہوتا. نبی کا خواب وہی ہوتی ہے. ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا, آنکھوں میں پٹی باندھی, چھری چلا دی, ہاتھوں نے اس گرم خون کو محسوس کیا, آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ دمبا سامنے ذبح ہے, ابراہیم کا بیٹا اسماعیل سامنے کھڑا ہے. خدا کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا کہ شکر ہے بچہ بچ گیا, نہیں, بلکہ کہا پروردگارا میں نے تو بیٹا قربان کیا تھا, میرا بیٹا تو بچ گیا ہے, یہاں تو دمبا ذبح ہوا ہے, میرے اللہ کیا میری قربانی قبول نہیں ہوئی. اللہ کی طرف سے جواب آیا قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا ہے خواب کو, لیکن تیرا نصاب یہاں تک تھا, تیرا امتحان یہاں تک تھا. اللہ نے کہا نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, انسان کی جتنی طاقت ہوتی اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا, تکلیف نہیں دیتا. ابراہیم کا نصاب یہاں تک تھا, کامیاب ہو گئے ابراہیم, لیکن اللہ نے کیا فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ابراہیم میں نے اس قربانی کو ایک عظیم قربانی میں بدل دیا ہے. یعنی یہ قربانی عظیم نہیں تھی بلکہ اس سے ایک عظیم قربانی ہے جس میں اس قربانی کو میں نے بدل دیا ہے. ابراہیم کی قربانی یہاں پر ختم, بیٹا بچ گیا. مسلمان آج اس ابراہیم علیہ السلام کی یاد منا رہے اور ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی زندگی کے بچنے کی وجہ سے ہم خوشی مناتے ہیں, عید مناتے ہیں. نبی کا بیٹا بچ گیا, مسلمان عید منا رہے ہیں, لیکن کربلا کی زمین پر نبی کا بیٹا ذبح ہو گیا تو مسلمانوں کو خوشی منانی چاہیے, غم منانا چاہیے. ایک نبی کا بیٹا ذبح ہونے سے بچ گیا, ہم نے خوشی منائی, یاد منائی, اور اللہ نے چاہا کہ یاد بھی ایسے نہیں بلکہ آؤ مکہ المکرمہ میں آ جاؤ اور اسماعیل و ابراہیم و حاجرہ سلام اللہ علیہ تینوں کی یاد مناؤ. وہ ماں بھی بڑی مقدس اور محترمہ ہے کہ جس نے اس بچے کو دیکھا کہ وہ بلک رہا ہے, تڑپ رہا ہے, ماں کا دودھ سوکھ چکا ہے, اب وہ پیاسا ہے, ایڑیوں رگڑ رہا ہے,
ماں جو ہے کبھی صفا و مروہ کی طرف دوڑ رہی ہے پانی کی تلاش میں، ایڑیاں رگڑتے رگڑتے بچے نے اللہ نے زمزم وہاں سے نکالا۔ لیکن آئیے امام علی مقام کا ذکر کریں، جس ذکر کو، جس شہادت کو، جس قربانی کو قرآن نے ذبح عظیم کہا ہے، بس ذبح عظیم کے لیے اہتمام بھی بڑا خدا نے کیا ہے۔ ادھر قربانی اسماعیل پر ہر سال دنیا بھر سے لوگ جاتے ہیں، جن کی تعداد 25 سے 30 لاکھ ہوتی ہے، جو ابراہیم کی قربانی کی یاد میں مکے میں جمع ہوتے ہیں، عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ لیکن جس قربانی کو اللہ نے ذبح عظیم کہا، سب سے بڑی قربانی کہا، اس قربانی کی یاد میں دنیا سے 2 کروڑ 30 لاکھ کا مجمع کربلا کی زمین پر پہنچتا ہے۔ اس لیے کہ جتنی بڑی قربانی ہے اس کی یاد بھی بڑی شدت سے منائی جاتی ہے۔ اقبال کا شعر ہے، بیان سر شہادت کا، بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے۔ آج دنیا بھر کے مسلمان، نہ صرف مسلمان بلکہ دنیا کے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ کربلا معلی میں حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس عظیم قربانی کی یاد منانے کے لیے، حسین کی ایثار و قربانی کی یاد کے لیے کربلا پہنچتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی وہاں پہنچتے ہیں جو دہریہ ہے عتیق سے، جو خدا کو بھی نہیں مانتے، لیکن حسین کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں چائنیز وہاں موجود ہیں، آج سے چند سال پہلے چائنیز سفیر وہاں اپنی زوجہ کے ساتھ ایک موقف لگا کر کے وہاں زائرین امام حسین کی خدمت کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اپنے موقف کے اوپر انہوں نے جو بینر لگایا تھا اس میں کیا لکھا تھا؟ کہا ہم نے حسین کو مان لیا، یہ تمام دنیا کے آزاد انسانوں کے ابا ہے، والد ہے، سرپرست ہے، حاکم ہے۔ ہم نے تمام آزاد پسند انسانوں کے، حریت پسند انسانوں کے رہنما حسین ہے۔ مکہ المکرمہ میں تو فقط مسلمان جاتے ہیں، لیکن سید الشہداء کی بارگاہ میں عیسائی بھی جاتے ہیں، ہندو بھی جاتے ہیں، سکھ بھی جاتے ہیں، یہودی بھی جاتے ہیں، نہ جانے یہاں ایتھیسٹ جو خدا کو بھی نہیں مانتے وہ بھی وہاں کربلا کی زمین پر پہنچے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ حسین کی قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں ہے، حسین کی قربانی کو خدا نے ذبح عظیم کہا ہے۔ کیسی قربانی ہے؟ ارے یہاں ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں پٹی تھی کہ بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے اس لیے پٹی باندھی کہ کہیں بیٹے کی محبت مجھے روک نہ دے، لیکن کربلا کی سرزمین پر حسین علی اکبر کی قربانی پیش کر رہے ہیں تو آنکھوں میں پٹی نہیں ہے، علی اصغر کی قربانی پیش کر رہے ہیں تو آنکھوں میں پٹی نہیں ہے، قاسم اور محمد کی قربانی پیش کر رہے ہیں تو آنکھوں میں پٹی نہیں ہے۔ کربلا کی سرزمین پر سید الشہداء نے ایسا عشق الہی کا مظاہرہ کیا کہ جو علامہ اقبال نے کہا مرکز پرکار عشق حسین کی ذات ہے۔ دنیا بھر کے عشاق جو خدا کے عاشق ہیں، اگر ان تمام عشاق کے مجموعے کو جمع اکٹھا کرو تو اس مجموعے کا نام، مرکز کا نام حسین ہے، اس لیے کہ عشق الہی کا مرکز حسین ہے۔ اگر عشق الہی دیکھنا ہو تو کربلا کی زمین پر سید الشہداء کو 61 ہجری میں اس مقام پر اس قربانی کو یاد کرو۔ عشق ہو تو ایسا ہو، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہا تھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ، اے صاحبان ایمان تم میرا ذکر کرو پھر میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حسین وہ ہے جو تاریخ میں ایسا ذکر خدا کا کیا نہ اس سے پہلے کسی نے ایسا ذکر کیا، نہ اس کے بعد کوئی ایسا ذکر کر سکے گا، اس لیے کہ حسین نے تن کو سر سے جدا کیا گیا، نو کے نیزے پر سر تھا لیکن کلام قرآن مجید اللہ کی کلام کی تلاوت کرتا ہوا نظر آیا۔ تن کو جدا تو کیا ہے سر سے، لیکن حسین نے ذکر خدا کو نہیں چھوڑا۔ بس جب اللہ کے ذکر کو اس انداز میں کربلا میں حسین نے کیا تو پھر عجب نہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ خود آ کے ذکر نہیں کرے گا، اللہ ذکر کرواتا ہے۔ آج یہ اردو یونیورسٹی کے جو طلاب و طالبات ہیں کہ جنہوں نے ذکر کا انعقاد کیا ہے سید الشہداء کا، یہ آپ نے نہیں کیا، یہ خدا نے توفیق آپ کو دی ہے، کام خدا کا ہے، ذکر خدا نے کرنا ہے حسین کا، لیکن حسین نے
لیکن اللہ نے شرف جس کو چاہا عطا فرمایا. یہاں سینکڑوں ہزاروں طلاب ہوں گے لیکن چند افراد چند اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کو خدا نے توفیق دی جاؤ جو میرا کام ہے وہ تم کرو. جب تم میرا کام کرو گے تو پھر میں اس کا صلہ تجھے عطا کروں گا. زمین کے جس قطعے میں ذکر حسین ہوتا ہو اللہ رب العزت کے رحمتوں کا نزول اس مقام پہ ہوتا ہے. فرشتوں کی تمنا ہوتی ہے کہ پروردگارا اجازت دیجیے اس فرش زمین پر جائے جہاں پر ذکر حسین برپا ہے, ہم اپنے پروں کو مس کریں. اور جب وہ بزم ملائکہ میں فرشتے جاتے ہیں تو آواز آتی ہے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے, اس سے پہلے ہم نے محسوس نہیں کیا ایسی خوشبو. جواب آتا ہے خدا کے اذن سے ہم فرش زمین پر گئے تھے جہاں ذکر حسین برپا تھا. ہم نے اس ذکر حسین کی محفل میں جا کر اپنے آپ کو متبرک کیا ہے. یہ خوشبو خدا نے ہمیں عطا فرمائی ہے ذکر حسین کے صدقے میں. لہذا یہ معمولی ذکر نہیں ہے اور یہ ہم اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے. جس کو خدا چاہے عطا فرمائے, جس کو خدا توفیق دے وہی آئے. اسی لیے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. خاتم المرسلین کا فرمان یہی ہے احب اللہ من احب حسینا. پروردگارا تو اس سے محبت رکھ جو میرے حسین سے محبت رکھے. آپ مجھے بتائیں رسول کی دعا کبھی رد ہو سکتی ہے؟ کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے کہ رسول دعا کرے اور وہ رد ہو جائے؟ نبی دعا مانگ رہے پروردگارا تو سے محبت رکھ جو میرے حسین سے محبت کرے. اور فرمایا کہ اس سے دشمنی رکھ جو میرے حسین سے دشمنی رکھے. یہ شرف اور سعادت خدا جس کو عطا فرمائے. جو آپ کا موضوع ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. حسین چراغ ہدایت ہے, چراغ نہیں ہدایت کے چراغ ہے. اس لیے کہ چراغ ہدایت کے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی. جب تک حسین کا یہ چراغ دل میں روشن نہ ہو تو ہر طرف تاریکی نظر آئے گی. اگر تمہیں چاہیے کہ روشنی تیرے دل میں روشن ہو جائے تو حسین کو تم نے اپنے دل میں بسانا ہے. ان الحسین مصباح الہدی, حسین چراغ ہدایت ہے, نجات کی کشتی ہے. خاتم المرسلین کا فرمان ہے مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ النجات. اہل بیت کی نسبت سفینہ نوح جیسی ہے. نوح کی کشتی میں جو سوار ہوا وہ کامیاب و نجات پا گیا, اور جس نے نوح کی کشتی میں سوار جو نہ ہوا, یہاں تک کہ نوح کا بیٹا بھی سوار نہ ہوا, وہ بھی غرق ہو گیا. کشتی میں سوار ہونا بس پیغام ہے, آخری پیغام. یہ حسین کی کشتی ہے جسے نجات یافتہ انسان سوار ہے, اور جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا. دیکھنا یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کشتی کو کوئی نقصان پہنچائے. حسین کا بس پیغام یہ ہے, اس کے بعد گفتگو تمام ہے. حسین کا پیغام کیا ہے؟ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب اصلاح امة جد رسول الله اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير السيرة جد رسول الله واسير امير المؤمنين امير المؤمنين. کہا کہ کیا فرمان ہے نبی امام حسین کا؟ میں چاہتا ہوں نانا کی امت کی اصلاح کروں. اصلاح امت حسین کا پیغام ہے آج دنیا بھر میں. اس لیے کہ یزید کے زمانے میں سب کچھ ہو رہا تھا, نماز روزہ حج زکات جہاد سب ہو رہا تھا. جو نہیں ہو رہا تھا وہ امر بالمعروف نہیں ہو رہا تھا. برائی سے روکنے والا کوئی نہ تھا اور اچھائی کی بات کرنے والا کوئی نہ تھا. بس حسین نے بتا دیا زمانہ ایسا ہو جہاں برائی سے روکنے سے لوگ ڈر جائے, جہاں برائی سے روکنے سے ڈر جائے اور ہدایت کرنے سے رک جائے, سمجھ لو وہ یزیدی دور ہے, یزید کا زمانہ ہے.
اگر تم حسینی بننا چاہتے ہو تو برائیوں کو روکنا شروع کر دو. یہ کشتی حسین ہے. اگر ہم جانے کشتی میں آپ سوار ہے, اگر کوئی آدمی سراغ کرے کشتی میں, کیا آپ یہ کہیں گے جناب یہ کشتی تو حسین کی ہے, وہی جانے, حسین جانے, نقصان وہ کر رہا ہے میں تھوڑی کر رہا ہوں. نہیں, کشتی میں اگر سراغ کرے گا تو وہ کشتی میں بیٹھے لوگ ڈوب جائیں گے, ہر آدمی آگے بڑھ کے روکے گا, خبردار کشتی میں سراغ ہم کرنے نہیں دیں گے. ارے یہ دین جو اسلام کا قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے, سید الشہداء کی قربانی سے, ایسی قربانی کہ ایک طرف پیاس ہے لیکن وہ پانی سے جیت گئی ہے, پانی ہار گیا ہے, پیاس جیت گئی ہے. جہاں ہزاروں لوگوں کو منتیں کر کے لایا جا رہا تھا, یہاں پر چراغ بجھا کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا. حسین کیسی قربانی ہے. تاریخ میں لکھا کہ کسی نے پیاس کی شدت سے, کسی نے بھوک کی شدت سے, کسی نے موت کے خوف سے حسین کا خیمہ چھوڑ کے نہیں گیا, لیکن تاریخ یہ نقل کر رہی ہے کہ لوگوں نے آسائشیں چھوڑ دی, اقتدار چھوڑ دیا, پانی چھوڑ دیا, کھانا چھوڑ دیا, اور موت کو قبول کیا, پیاس کو قبول کیا, اور سب کچھ ہوتے ہوئے چھوڑ کے حسین کی بارگاہ میں آئے. اس لیے کہ اصل زندگی اور بقا والی زندگی حسین کے ساتھ ہے. حسین کی بارگاہ میں آج بھی حسین دیکھ رہا ہے, آج بھی حسین ڈھونڈ رہا ہے کوئی حر جو حسین کے خیمے میں آ جائے. بس گفتگو تمام ہو گئی. حسین کا پیغام یہ ہے, امر بالمعروف اگر نہ ہو جس زمانے میں تو یزید جیسے بدبخت برسر اقتدار آتے ہیں اور وہ امیر المومنین بھی کہلاتے ہیں. اس لیے کہ حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں, حسین نے کہا میں امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں. حسین اگر میں حسین کی بارگاہ میں 10 ادب چھوڑ کے کہوں مولا اگر یزید کو صحیح کر دیتے, جواب حسین یہی آتا, اگر میں یزید کو صحیح کروں گا یہ امت کسی اور یزید کو لے کر آئے گی. امت میں بیماری ہے, امت کو درست کرنا ہے تاکہ یزید جیسے بدبخت کے خلاف برسر بیکار ہو. بس عزاداران سید الشہداء, حسین کے پیغام کو عام کیجیے, دنیا کے اندر کی برائیوں کے خاتمے کے لیے آواز بلند کیجیے, اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو عام کیجیے. یہی پیغام سید الشہداء ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.